السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم کہکشاں۔ بزم کہکشاں میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری نشست میں ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ذل حسین قادری صاحب۔ آپ سے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شان اہل بیت اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ حقیقت کی زبان صدیق اکبر، حقیقت کی زبان صدیق اکبر، صداقت کا بیان صدیق اکبر، وہ حق کا ترجمان صدیق اکبر، نبی کا رازداں صدیق اکبر، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، جہاں آقا وہاں صدیق۔ نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں، نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں، کہاں میں کہاں صدیق اکبر، کہاں میں کہاں صدیق اکبر۔ جناب پچھلی جو پہلی نشست میں اس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا بیان کیا تھا، اور اس دور، اس موجودہ وقت فتنوں کے دور میں جو ہم سمجھتے ہیں دوسری نشست کا انعقاد کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ حضرت صدیق اکبر اور اہل بیت کی جو آپس میں محبت تھی اس کو بیان کیا جائے۔ اسی حوالے سے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں بزبان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کی طرف سے بڑے اچھے موضوع کا انتخاب کیا گیا اور سوال بھی یقیناً بڑا آسان ہے کہ جب تک کسی ہستی کی دل کے اندر محبت موجود نہ ہو اور اس ہستی کا تقدس موجود نہ ہو، اس وقت تک اس ہستی کی محبت میں کوئی کلمات زبان سے ادا نہیں ہوتے۔ یہ سیدنا مولا علی علیہ السلام نے جب بھی اپنی زبان مبارک سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی تو بڑی احسن انداز میں بیان کروائی، جس کی چند ایک روایات میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جامع ترمذی میں بیان کیا گیا ہے، اور راوی کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، مجھے سوار کر کے دارالہجرت یعنی کہ مدینہ منورہ لے گئے، اور اپنے مال سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کروایا۔ پھر آگے آئیے، امام احمد اور امام طبرانی نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور وہ روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے ایک اور روایت ہے، امام حاکم اور امام بہقی بیان کرتے ہیں اس کو، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پتہ نہیں کس شک و شبہ میں آ کر نعوذ باللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے، وہ اس روایت کو غور سے سنیں کہ یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے اور کہہ کون رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں، وہ ثانی اثنین یعنی کہ یار غار ہیں آقا علیہ السلام کے، اور ہم ان کے شرف و بزرگی اور ان کے مرتبے کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں بھی نماز کی امامت کا حکم دیا تھا، یعنی کہ آقا علیہ السلام نے جب اپنی حیات مبارکہ میں آپ کو امام کھڑا کیا تو پھر اس کے بعد بھی خلافت کا حق جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر غار کا ذکر آیا، اور بڑا ہی ایک لطیف اور بڑا پیارا نقطہ ہے۔ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں آقا علیہ السلام کی سنگت و رفاقت ہے، نسبت ہے، جو کہ کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے صدیق، اگر وہ 3 دن اور 3 راتیں مجھے دے دیں اور میری ساری نیکیاں مجھ سے لے لیں تو میں راضی ہوں۔ اصل میں بات یہ تھی سلمان صاحب کہ غار ثور کے 3 دن اور 3 راتیں جو ہیں وہ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں مسلمانوں کو اگلی قیادت عطا فرمائی۔ آگے دیکھیے آپ کے صاحبزادگان حضرت امام حسن و حسین کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس پر بھی ایک روایت سماعت کر لیجئے۔ اور امام
حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت وصال قریب آیا تو انہوں نے فرمایا اے عائشہ یہ دودھ دینے والی اونٹنی دیکھ لو جس کا ہم دودھ پیتے تھے، اور یہ بڑا برتن جس میں ہم کھانا پکاتے تھے، اور یہ کمبل جسے ہم اوڑھتے تھے، ہم ان چیزوں سے اس وقت تک نفع حاصل کرنے کے مجاز تھے جب تک ہم مسلمانوں کے امور میں مصروف رہتے، یعنی کہ جب آپ کے پاس خلافت موجود تھی۔ پھر جب میں فوت ہو جاؤں یعنی کہ وفات ہو جائے تو یہ سب کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لوٹا دیں۔ پھر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بھجوا دی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، کیا سبحان اللہ، کیا ارشاد فرمایا، فرمایا اے ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ نے اپنے بعد میں آنے والے کو تھکا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون راوی ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعریف میں یہ بات ہے۔ اہل بیت اطہار کے دلوں کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت الحمدللہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ انسان اسی کے متعلق اچھے الفاظ کا اظہار کرتا ہے یا خوبصورتی یا اس کی تعریف بیان کرتا ہے جس کی محبت انسان کے دل میں ہو۔ یہ تو آپ نے بیان کی حضرت صدیق اکبر سے اہل بیت کی محبت۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں بھی اہل بیت کی بے پناہ محبت تھی، جو حضرت مولا علی کے بارے میں مناقب آپ نے کہے اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے۔ جی، مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی، اس حوالے سے ایک دو روایات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت، سبحان اللہ۔ اور یہ دہلمی کی روایت ہے کہ جس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اب جس ہستی کا ذکر بھی عبادت ہو اس کی شان کا عالم کیا ہے۔ روایت ہے، اس کو بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ بس میں نے ان سے پوچھا ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف تکتے رہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے میری بیٹی، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پر دونوں روایات کو دیکھیے، گویا ذکر تو درکنار، ذکر تو کجا، ذکر تو کجا، یہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو تکنا بھی عبادت بن جاتا، سبحان اللہ۔ اور یہ ان اصحاب کی آپس میں محبت کا عالم ہے۔ حسنین کریمین اور بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو محبت تھی اس حوالے سے اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ یقیناً ایمان والوں کا خاصہ ہے، اور اکثر و بیشتر مسئلہ فدق کے موضوع پر جو ہے نا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات پر تانا و تشنیع کے انبار لگائے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بھی ایک دو روایات بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک روایت میں لیتا ہوں اہل بیت اطہار کی محبت کے حوالے سے کہ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، سبحان اللہ۔ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، سبحان اللہ۔ گویا اہل بیت اطہار کی محبت نہیں بلکہ یہاں پر قرآنک ورڈ استعمال کروں گا مودت، کیونکہ وہ یہاں پر بات آ گئی کہ تفاسیر بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ سانپ ہے، کچھوا ہے، اس کے علاوہ مگرمچھ ہے، ان چیزوں کو پانی کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔
ان کو اگر باہر نکالا جائے تو وہ خشکی پر چلنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ بات یہاں پر بیان کی گئی کہ اے ایمان والو، جب تک تمہارے دلوں کے اندر اہل بیت کی مودت موجود نہیں ہوگی اس وقت تمہارا ایمان کامل و مکمل نہیں۔ حوالے سے ایک دو روایات شارح ہیں علامہ ابن محسم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ نہج البلاغہ جو کہ فقہ جعفریہ میں بڑی معتبر کتاب ہے نہج البلاغہ، اور آج سے قریباً 600-700 سال پہلے آپ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر کیا کیا، بیان کیا۔ جلد 5ویں اور صفحہ نمبر 107 ہے۔ جب یہ مسئلہ فدق کا معاملہ ہوا اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات علیہ السلام کے گھر خود تشریف لے گئے اور فرماتے ہیں خدا کی قسم جو حق آپ کے ابا جان کا تھا میرا ایمان وہی حق آپ کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ اے سیدہ کائنات وہی حق آپ کا ہے، میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار کا سارا خرچہ مال فہ میں سے لے لیتے تھے۔ اب یہ مال کی بھی 3 قسمیں ہیں، میں وقت مختصر ہے، ٹھیک ہے، ایک مال صدقہ ہے، ایک مال غنیمت ہے اور ایک مال فہ ہے، اور یہ جو مسئلہ فدق ہے یہ مال فہ پہ تھا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے سیدہ کائنات، اے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات میں آپ کو گواہ بنا کر اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جس طرح اس مال کی پائی پائی تائیدار کائنات تقسیم کرتے تھے اس کی پائی پائی میں بھی تقسیم کروں گا، کوئی فرق نہیں کروں گا۔ جب انہوں نے یہ قسم کھا کر بتایا تو کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اس پر راضی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر الفاظ قابل غور ہیں کہ سیدہ کائنات صدیق اکبر سے کیا ہو گئی؟ راضی ہو گئی۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، سیدہ کائنات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا ہو گئی؟ راضی ہو گئی، اور وعدہ لے لیا اے خلیفۃ المسلمین مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جیسا کہہ رہے ہیں ویسے ہی تقسیم کریں گے، فرق تو نہیں کریں گے۔ فرمایا فرق نہیں کروں گا۔ معاہدہ ہو گیا اور مسئلہ فدق جو ہے یہیں پر کیا ہو گیا؟ طے ہو گیا۔ پھر ایک اور روایت ہے الدرۃ النجفیہ کی شرح ہے، الدرۃ النجفیہ صفحہ نمبر 331 اور 332 ہے، اس میں ابراہیم بن حسین جو ہیں اس کی شرح بیان فرما رہے ہیں، اور بالکل یہی الفاظ وہ اپنی اس شرح میں بیان فرما رہے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے گھر تشریف لائے، سیدہ کائنات سے مخاطب ہوئے اور یہ ارشادات فرمائے اور اللہ کی قسم اٹھائی، اور سیدہ کائنات اس بات سے کیا ہو گئی؟ راضی ہو گئی، اور مسئلہ فدق کا معاملہ وہیں پر کیا ہو گیا؟ پائے تکمیل کو پہنچا۔ ٹھیک ہے، اہل سنت کے ہاں تو ہاں ہے ہی، لیکن اہل تشیع کی کتب معتبر کتب کے اندر اور امہات کتب کے اندر جو نا یہ باقاعدہ طور پر کیا کر دیا گیا؟ بیان کر دیا۔ لیکن شومی قسمت کے ان روایات کو عام عوام الناس کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا، جس کو آج میں نے جو نا وہ 2 روایات کو آپ کے سامنے اتھینٹک روایات کو آپ کے یہاں جو ہے کیا کر دیا؟ بیان کر دیا۔ اور پھر یہی بات میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ فدق باقی نہ رہا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال تک بعد میں خلافت کے منصب پر رہے، اسی طرح مال فہ کو اور جو فدق کا تھا اپنا کیا کہتے ہیں مال تھا اس کو سیدہ کائنات تک پہنچاتے رہے اور سیدہ اس کو وصول کر مولا کائنات بھی۔ آخری بات جو یہاں پر سوچنے والی ہے، سمجھنے والی ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب خلافت کے منصب پر آئے تو آپ نے بھی 5 سال اسی کام کو جاری ساری رکھا۔ نعوذ باللہ، اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط تھے یا آپ نے غلط ڈیسیژن کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چینج کر دیتے، لیکن نہیں، آپ نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی طریق کو جاری رکھا جو ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہما نے جس طریق کو زندہ کیا تھا۔ بات ہے کہ یہ جو مال فہ ہے اس کو وراثت نہیں بنایا جا سکتا، نہ ہی کسی کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ جو فدق تھا وہ کیا تھا؟ مال فہ سے تھا۔ تو یوں یہ سلسلہ جو نا وہ کیا ہوا؟ پائے تکمیل پر پہنچا۔ پھر آخری بات جو عرض کیے دیتا ہوں کہ
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سید کائنات سلام اللہ علیہ کے ساتھ دیکھیے کہ جنازہ کسی اور نے نہیں پڑھایا. سیدہ کائنات کا جنازہ کسی اور نے نہیں پڑھایا. اور آپ دیکھیں تو صحیح کتنی قدر و منزل ہے. سید کائنات، سید نساء العالمین، نساء العالمین، ٹھیک ہے نا جی، کہ جو جنتی عورتوں کی کیا ہیں، سردار ہیں، کہ جن کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور آواز دینے والا، ندا دینے والا ندا دے گا کہ اے محشر والو، اے محشر والو، اپنی گردنوں کو جھکا دو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ 70,000 حوروں کے جرمٹ میں سیدہ کائنات کو لایا جائے گا. اور یہاں پر حضور سیدی شیخ الاسلام میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک بڑا قابل غور نقطہ ہے کہ یہاں پر گردنیں کیوں نیچی کروائی جائیں گی. یہ بڑی قابل غور بات ہے کیونکہ انہی اہل محشر میں یزید لعین بھی موجود ہوگا. لہذا گردنیں اس وجہ سے نیچی کروائی جائیں گی کہ کہیں یزید جو ہے وہ سید کائنات کو پہچان کر بھاگ کر آپ کے قدموں میں نہ پڑ دے، کیونکہ سید زادے جو ہوتے ہیں اہل بیت کی یہ شان ہے کہ جو ان کے در پر آ جاتا ہے کبھی وہ اس کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے. لہٰذا رب نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا اور آپ کا جنازہ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھایا. یہیں پر لب لباب ہے کہ حاضرین محترم سامعین کہ اہل بیت طہار اور صحابہ کرام کا مقابلہ نہیں ہے. آج کل ہم یہ جو مقابلے میں پڑے ہیں نعوذ باللہ، یہ اپنے دین کو ختم کرنے والی بات ہے، اپنے دین کو غارت کرنے والی بات، اپنے ایمان کو ختم کرنے والی بات. لہٰذا آئیے اہل بیت کے مقام کو بھی سمجھیں اور صحابہ کرام کی ذوات مطہرہ کو بھی سمجھیں، کیونکہ صحابہ جو ہیں وہ در والے ہیں اور اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں ہستیوں کے ساتھ، اہل بیت طہار کے ساتھ بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہستیوں کے ساتھ بھی باقاعدہ طریقے سے جو نا وہ ان کے ساتھ نسبتیں رکھنے کی اور نسبت مضبوط سے مضبوط کرنے کی اور ان کے مناقب کو سمجھنے کی اور آپ کی تعلیمات مطالعہ پر عمل کی توفیق.